تبرج ہے کیا؟ تبرج کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ تبرج مرد کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ آپ میں سے اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا گھرانہ ایک صالح گھرانہ بن جائے، تو وہ اگر اس کی بیوی تبرج اختیار کر کے بیٹھی ہے، اس کی ماں بہن بیٹی تبرج اختیار کر کے بیٹھی ہے، تو ایک صالح گھرانہ نہیں بن سکتا ہے۔ اگر آپ ایک اسلامی حکومت کا قیام چاہتے ہیں اور خلافت چاہتے ہیں کہ خلافت آئے، تو وہ بھی اپنے دل سے خیال نکال دے کہ عورت اگر تبرج کی حالت میں ہے، بناؤ سنگار کی حالت میں ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں تبلیغی جماعت سے ہوں، نیکی اور برائی کا مٹ جائے، تو وہ بھی اپنے دل سے خیال نکال دے کہ تبتل جب تک اس کی ماں بہن بیٹی اور معاشرہ اختیار نہیں کرے گا، اتنی دیر تک اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پرامن معاشرہ اور پرسکون معاشرے کا خیال ایک سیکولر اور لبرل آدمی کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ایک عورت جو اس طرح سے بے حیائیوں سے پھر رہی ہے، وہ سیکولر لبرل چاہتا ہے کہ ملک میں بغیر ان چیزوں کے تو وہ کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ نہ سیکولر کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، نہ اس ملک میں تبلیغی جماعت والوں کی خواہش پوری ہو سکتی ہے، نہ جماعت اسلامی کی خواہش پوری ہو سکتی ہے کہ ہم خلافت لانا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ معاشرہ دینی بن جائے۔ آپ مولانا طارق جمیل کی لاکھوں تقریریں کروا لیں، حضرت ڈاکٹر اسرار مرحوم کی تقریریں سنوا دیں، مودودی کا لٹریچر ان کو ہضم کروا دیں، قاسم نوتوی رحم اللہ اور حضرت گنگوہی رحم اللہ رحمۃ اللہ اور مولانا تھانوی کو مرشد بنا دیں، ایک نہیں ہزاروں تھانوی اور ہزاروں مودودی پیدا کر لیں اور ہزاروں ڈاکٹر اسرار اور طارق جمیل پیدا کر لیں، یہ کسی صورت میں معاشرہ نہ اسلامی بن سکتا ہے، نہ ملک اسلامی بن سکتا ہے۔ تبتل جب تک ہے، اور اس کے لیے آپ اپنے ذہن میں ایک بات رکھ دیں کہ اگر مرد نے آگے بڑھ کر اس تبتل کے فریضے کو سر انجام نہ دیا، تو عورت کبھی تبتل اختیار نہیں کر سکتی۔ یہ آج کے مرد کی ڈیمانڈ ہے کہ عورت پوری تبرج والی ہونی چاہیے۔ آج کا مرد بطول چاہتا ہی نہیں ہے، آج کا مرد تبرج چاہتا ہے، تبرج۔ آج کا مرد چاہتا ہے کہ نرم لہجے والی ہو، آج کا مرد چاہتا ہے کہ باریک لباس والی ہو، آج کا مرد چاہتا ہے کہ چست لباس والی ہو، آج کا مرد چاہتا ہے کہ خوشبو لگانے والی اور پرفیومڈ ہو، آج کا مرد چاہتا ہے کہ بے پردہ ہو، بے باک ہو، میک اپ میں ہو، مردوں کے درمیان گفتگو کرنے کا اس کو فن آنا چاہیے، وہ زمانے کی آنکھ سے آنکھ ملائے اور مرد کے قدم سے قدم ملا کر چلے۔ مجھے ایسی بیوی چاہیے ہے، آپ کو ایسی بہو چاہیے ہے۔ آپ اپنی بیٹی کو خود لباس خرید کر دیتے ہیں، آپ اپنی بیویوں کو یہ لباس خود دیتے ہیں، آپ اپنے گھر میں بہو ہی کی یہ ڈیمانڈ رکھتی جو میرے بیٹے کے ساتھ مل کر چل سکے، تو پھر آپ بدماش اور گنڈے تو مرد ہوئے نا اس گھر کے۔ عورتوں کو الزام تو ہم بعد میں دیں گے، جیسی یہ اصول ایڈم اسمتھ لکھ گیا ہے کہ جیسی آپ کی ڈیمانڈ ہوگی ویسی آپ کو سپلائی ملنا شروع ہو جائے گی۔ مرد جب عورت دیکھتی ہے کہ ایک مرد مجھ جیسی سادہ اور صاف ستھری عورت کو گھر کے اندر پسند نہیں کرتا، وہ تبرج والی عورت کو پسند کرتا ہے، بطول جیسی عورت کو پسند نہیں کرتا ہے، تو آج پھر یہ وقت آ گیا ہے کہ تمہاری بیویوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے کپڑے رنڈیوں، کنجریوں اور کال گرز جیسے بن گئے۔ وہ فیشن میگ دیکھ کر ادھر سے اپنے کپڑے بنواتی ہیں۔ آج رنڈی کے کپڑوں کے اندر اور ایک ماں کے کپڑوں کے اندر فرق نہیں ہے۔ بچہ جب ماں کو دیکھتا ہے وہی لباس ایک طوائف کا، رنڈی کا، فحاش عورت کا ہے، اور وہی لباس اس کی امی۔ کچھ غیرت نہیں، اور ایک بھائی کے اندر کچھ غیرت نہ رہ گئی۔ نینی کیور، پیڈی کیور، بنی سوری ہوئی نظر آئے، وہ پارلر کے اندر کئی گھنٹے لگائے، اور پھر اس پہ مرد جھوٹ موٹ کا رونا روتے ہیں ہمارے سامنے بیٹھ کر کہ عورتیں تو ہماری سنتی نہیں، وہ پارلروں میں جاتی ہیں۔ جب آپ ہی اس کو بطول عورت کو چھوڑ کر تبرج والی عورت کی جانب راغب ہوتے ہیں، تو اس بطول کو بھی تبرج والی بننا پڑتا ہے۔